بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی گزشتہ ہفتے 18 نومبر کو مفتی اعظم پاکستان کا انتقال ہوتا ہے اور 20 نومبر اتوار کو ان کی نماز جنازہ شیخ الاسلام ان کے برادر مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم پڑھاتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں جو محسوس کی جا رہی ہے وضاحت کے ساتھ۔ تو شیخ الاسلام چونکہ محقق وقت ہیں، فقیہ عصر ہیں، ان کے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے احناف کے بعض علماء کو یہ اشکال پیش آیا کہ یہ حنفی مسلک کے خلاف عمل کر رہے ہیں، مفتابی قول کے خلاف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اہل حدیث بغلیں بجا رہے ہیں کہ دیکھو سورہ فاتحہ کہ یہ قائل ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات تسلیم کر لی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ احناف کا اعتراض کرنا یا اہل حدیث کا اس کو اپنی تائید سمجھنا دونوں ہی ناواقفیت اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ صحیح بات کیا ہے، میں وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں بطور قراءت کے پڑھنے کو تو منع کیا گیا ہے، لیکن بطور دعا پڑھنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز جنازہ میں بطور قراءت کے درست نہیں ہے۔ بطور دعا کے نماز جنازہ میں پڑھنے کی اجازت یہ خود فقہ حنفی میں موجود ہے، الاشباح والنظائر میں ہے۔ الاشباح والنظائر کے حوالے سے شرح وقایع میں کتاب الجنائز میں جہاں یہ مسئلہ ہے وہاں حاشیے میں اس بات کی صراحت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بطور دعا کے پڑھ لینا ہی زیادہ اچھا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ثنا کے بعد اس کو بطور دعا کے پڑھ لیتا ہے تو حنفی مسلک کے بھی خلاف نہیں ہوتا ہے۔ بحقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں جو مالا بدہ منو کے ساتھ ہم رشتہ ہے اس میں انہوں نے خود وصیت میں کہا ہے کہ میری نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین وہ خود کر رہے ہیں، حالانکہ وہ وکیل احناف ہیں۔ مولانا تقی عثمانی مدظلہم اہل حدیث کی طریقے سے سورہ فاتحہ کے فرض واجب ہونے کے کسی بھی نماز میں قائل نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں فرض واجب ہونا کیا اس کو تو سنت بھی نہیں سمجھتے۔ البتہ نماز جنازہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق چونکہ سنت کی صراحت ہے، لہذا اپنی تحقیق کے مطابق سورہ فاتحہ کو سنت سمجھ کر کے بطور دعا کے پڑھ لینے میں حرج بھی نہیں سمجھتے۔ اصل میں نماز جنازہ حقیقت میں نماز ہے ہی نہیں، اسی لیے اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے۔ اس لیے نماز جنازہ میں فاتحہ سے پہلے اور نمازوں میں تو فاتحہ پڑھنے کی اجازت حنفی مسلک سے بالکل نہیں نکلتی، لیکن نماز جنازہ میں جو ہے اگر بطور دعا کے پڑھی جائے بطور قرات کے نہیں، چونکہ عوام فرق نہیں کر پاتے کہ بطور قرات ہے کہ بطور دعا ہے، اس باریک فرق کی وجہ سے عوام کو عام نمازوں کے طریقے سے سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام نے جو عمل کیا وہ عمل آپ نے اپنے اس عمل سے یہ بتا دیا کہ اگر سہولت پسندی اور نفسانیت نہ ہو بلکہ از راہ احتیاط کسی مسئلے پر عمل کیا جائے تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے۔ جیسے 70ویں پارے میں سورہ حج کے اندر دوسرا سجدہ احناف کے نزدیک واجب نہیں ہوتا، شوافیہ کے ہاں واجب ہوتا ہے۔ کوئی احتیاطاً کر لے تو گناہ نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ سورہ فاتحہ جو نماز جنازہ میں ہے اس کو اسی جیسا ہے کہ احتیاطاً کوئی اگر پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں۔ اور اسی نقطۂ نظر سے مولانا تقی عثمانی صاحب کے پڑھنے کو اور عمل کرنے کو سمجھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام بذات خود محقق ہیں اور اس زمانے کے بڑے فقیہ ہیں، ان کو تقلید کے بجائے اپنے تحقیق پر بھی عمل کرنے کا حق ہے، لیکن جو لوگ محقق نہیں ہیں وہ از خود اپنی طرف سے اس طرح کا کوئی فیصلہ کسی اور مسئلے میں نہیں کر سکتے۔ لہذا جو ہے ہمیں اپنے جو ہے دائرے میں رہتے ہوئے کہ شیخ تقی عثمانی صاحب نے جو عمل کیا ہے اس سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اور کسی اور مسئلے میں اس کو منطبق بھی نہیں کرنا چاہیے۔